الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله. وقال الله سبحانه وتعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. قابل احترام علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ عم نوالہ نے جب سے اس دنیا پر نسل انسانی کو پیدا کیا اور یہ دنیا انسانیت کے وجود سے آشنا ہوئی اور اس زمین پر انسانوں نے چلنا اور پھرنا شروع کیا، اسی وقت سے اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے ترتیب اور اسباب اختیار کیے. اور ہدایت کے اسباب میں سب سے بڑا سبب جو اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے اختیار کیا وہ دنیا میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تشریف آوری تھی. دنیا میں انبیاء کرام اسی مقصد کے لیے بھیجے گئے اور بھیجے جاتے رہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، کہ وہ دنیا میں انسانوں کو ہدایت والے راستے پر لائیں، صلاح اور فلاح والے راستے پر لائیں، نجات کے اور ہدایت کے راستے پر لے کر آئیں. تو آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، نہ کتاب آئے گی، نہ کلمہ آئے گا، نہ کوئی امت آئے گی، نہ کوئی قرآن آئے گا. سب کچھ ختم کر دیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. انبیاء کرام کی اس طویل تاریخ میں جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوئی، ان میں بہت سے جلیل القدر انبیاء کرام تھے، بہت سے جلیل القدر تھے. ان جلیل القدر انبیاء کرام میں ایک نبی جلیل القدر کا نام نامی اسم سامی سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے. بڑے جلیل القدر نبی تھے اور اللہ کی طرف سے بڑی بھاری ذمہ داریاں دے کر بھیجے گئے تھے. اور ایسے وقت میں بھیجے گئے تھے جب کہ دنیا کے اندر فرعون کا راج تھا، فرعون کی حکومت تھی، اور جس کا دعویٰ ہی یہاں سے شروع ہوتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں. وہ کہا کرتا تھا کہ آسمانوں کا خدا آسمانوں میں ہے اور زمین کا خدا میں ہوں. یہاں سے وہ اپنا کام شروع کیا کرتا تھا. اللہ تعالی نے ایسے آدمی کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دیگر انبیاء کے مقابلے میں قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہیں اور سب سے تفصیل کے ساتھ ہیں. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہیں. جگہ جگہ بیان کیے ہیں اللہ تعالی نے، مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے
مختلف طور طریقوں سے، مختلف لب و لہجوں سے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے قرآن پاک میں۔ اور قرآن پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کے واقعات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عظیم الشان پیش آئے۔ دو طرح کے واقعات اور دو طرح کے حالات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بڑے نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ ایک واقعے کا تعلق علم سے اور دوسرے واقعے کا تعلق دعوت اور تبلیغ سے۔ یہ دونوں واقعے قرآن پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی۔ علم کے تعلق سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور کئی رکوع میں بیان کیا، اور بڑے عجیب و غریب پیرائے میں اور استدلالی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس علم کے واقعے کو بیان کیا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے۔ اور واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے، اور تقریر کے اندر زبردست علوم اور معارف کا دریا بہہ رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ انبیاء کرام پر جو علم آتا ہے وہ براہ راست آسمان سے آتا ہے، براہ راست ان کے قلب پر علم کا نزول ہوتا ہے جس کو وہ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی براہ راست علم کا نزول اللہ کی طرف سے تھا، اور خوب زوردار تقریر ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اتنے میں مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، آپ کی اس وقت کی تقریر سن کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی عالم اس وقت نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر اس وقت آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، کوئی علم والا نہیں ہے، حامل علم اور کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، صحیح ہے، اس وقت اس زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ جواب موسیٰ علیہ السلام کا 100% صحیح تھا، درست تھا اور واقعے کے مطابق تھا، اس لیے کہ نبی اپنے زمانے کا عالم ہی نہیں ہوتا بلکہ عالم ہوتا ہے۔ اس کے علم کے آگے سب کے علم کے چراغ بجھ جاتے ہیں، اتنا کامل علم ہوتا ہے نبی کے پاس۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے جواب 100% صحیح تھا، مگر اس جواب کے اندر ایک لفظ میں آ گیا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ بس یہ میں اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور کسی زمانے میں اللہ نے اس میں کو پسند نہیں کیا، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، چاہے کوئی کتنی بڑی حیثیت رکھتا ہو، اللہ کے ہاں کسی کی میں نہیں چلتی، نہ تو چلتی ہے وہاں، میں نہیں چلتی۔ تو جب یہ کہا کہ ہاں مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، تو فوراً وحی آئی، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے یا نہیں۔ فوراً نصیحت یہ کہنا چاہیے تھا اے موسیٰ اس کے سوال کے جواب میں کہ اللہ جانتا ہے بھائی، پتہ نہیں روئے زمین پر کوئی عالم ہے مجھ سے بڑھ کر یا نہیں۔ تم سے بڑھ کر بھی اے موسیٰ ایک عالم زمین پر ہے، جاؤ اور جا کر ان سے علم حاصل کرو، ان سے پوچھو، ان سے پڑھو جا کر۔ وہ پورا واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اپنے ساتھ اپنے ایک رفیق سفر جن کا نام مفسرین نے حضرت یوشع لکھا ہے ان کو ساتھ لے کر گئے، اور وہ پورا واقعہ پیش آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ہاں پہنچے، ان کی مجلس میں گئے، مجلس علم میں شریک ہوئے، محفل درس میں شریک ہوئے، اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔
وہ پورا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور آج تک اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ وہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے علم سے متعلق واقعہ تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دوسرا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ ان کے دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں اللہ نے ان کو بھیجا فرعون کے پاس کہ وہاں جاؤ اور جا کر اس کو ایمان کی دعوت دو۔ اور پھر وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، وہ بڑا جابر، بڑا سرکش، بڑا قاہر اور بڑا بدتمیز قسم کا آدمی ہے، میں تو جاؤں گا ایمان کی دعوت دینے کے لیے، وہ اول فول بکنے لگے گا، لہذا میرے ساتھ کوئی مضبوط آدمی کر دیجئے۔ ہارون اخشدد بھی ازری، کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے مجھے مضبوطی مل جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا اور مانگ لی کہ اے اللہ، میری زبان میں لکنت ہے، ذرا اٹک اٹک کر بولتا ہوں، میں تو اس کو ایمان کی دعوت دوں گا اٹک اٹک کر، اور وہ اسی کو بنیاد بنا کر یوں نہ کہہ دے کہ جاؤ میاں پہلے اپنی زبان تو ٹھیک کر کے آؤ جب بھی مجھے ایمان کی دعوت دیجیے۔ اے اللہ، میری زبان کی اس لکنت کو، رکاوٹ کو دور کر دیجیے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور کیا کہا جواب میں؟ اے موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ ہم تو اس سے پہلے بھی تم پر بہت احسانات کر چکے ہیں، لو یہ احسان اور کرتے ہیں کہ تمہاری زبان کی رکاوٹ کو، لکنت کو دور کر دیتے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لکنت اور رکاوٹ اور وہ اٹک اٹک کر بولنا اور وہ ہکلاہٹ اللہ نے ختم کر دی۔ یہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی جو کہ علماء کا مجمع ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ گنگوہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جمی ہوئی تھی۔ آپ حضرات نے نام سنا ہے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، علم کے فضل کے مقام پر تھے اور فقہ و فتاوی کے امام تھے۔ علماء بیٹھے ہوئے تھے، شاگردان رشید، اور شاگرد بھی معمولی شاگرد نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے شاگرد جن کے علم کا پھر بعد میں دنیا نے لوہا مانا، ایسے شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کسی نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت، موسیٰ علیہ السلام نے لکنت کے دور ہونے کی دعا مانگی تھی اور اللہ نے کہا ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ لکنت دور ہو جاتی، لیکن باقی رہی، اٹک اٹک کر پھر بھی بولتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے دعا قبول کر لی، تمہاری زبان صاف ہو گئی، بڑھیا ہو گئی۔ حضرت دونوں باتوں کا جوڑ سمجھ میں نہیں آیا۔ کسی نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت دونوں باتوں کا جوڑ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا دونوں باتیں صحیح ہیں، لکنت دور بھی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی۔ شاگرد نے عرض کیا دوبارہ پھر کہ حضرت وہ تو آخر تک اٹک اٹک کر بولتے رہے۔ فرمایا تم نے ان کی دعا میں غور نہیں کیا، تم نے ان کی دعا میں غور نہیں کیا۔ جتنی دعا انہوں نے مانگی تھی اللہ نے اسی کو قبول کیا، زیادہ کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے دعا میں کیا کہہ دیا تھا؟ یوں کہہ دیا تھا یفقہوا قولی، یفقہوا قولی، اے اللہ اتنی زبان میری صاف ہو جائے کہ جس سے میری بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کو۔ تو اگر وہ یفقہوا قولی نہ کہتے تو بالکل زبان صاف ستھری ہو جاتی۔ انہوں نے تو خود ہی بریک لگا لیا یفقہوا قولی کہہ کر کہ اتنی صاف ہو جائے جس سے لوگ میری بات سمجھ لیں۔ بہرحال ایک علمی نکتہ تھا۔ بہرحال اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس کہ جاؤ ایمان کی دعوت دے کر جاؤ۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اب یہ بات ہے کہ
سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو بھیجا جا رہا، اور کس کے پاس بھیجا جا رہا؟ جو اس زمانے کا ذلیل ترین انسان ہے فرعون، اس کے پاس بھیجا جا رہا۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے؟ اے موسیٰ جاؤ، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، جا کر اس کو سمجھاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے موسیٰ، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دونوں کے دونوں چلے جاؤ، موسیٰ بھی جائیں ہارون بھی جائیں، اور قول لین اس کے سامنے کہیں۔ کیا مطلب قول لین؟ نرم بات، میٹھی بات، میٹھا لب و لہجہ، انداز محبت والا ہو، انداز برادرانہ ہو، حاکمانہ نہ ہو، گفتگو کا طور و طریقہ حکیمانہ ہو، حاکمانہ نہ ہو، کیونکہ حکیمانہ طریقہ زیادہ اثر کرتا ہے، حاکمانہ طریقہ اتنا اثر نہیں کرتا۔ تو کیا کہا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ اور جا کر اس کے سامنے فرعون کے قول لین، نرم بات کرنا، میٹھی بات کرنا، نرم لب و لہجے میں بات کرنا، سختی کا کوئی جملہ مت بولنا، کوئی کڑوا لفظ اس کے سامنے مت بولنا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ قول لین کا جو فائدہ ہے، یعنی نرم بات، ہلکے انداز سے کہنے کی بات، محبت اور پیار کے ساتھ چمکار کر کہنے کی بات، دو فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور ہو جائے گا۔ قرآن نے بھی یہی کہا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ آپ جب اس سے نرمی کے ساتھ بات کرو گے اے موسیٰ، تو دو باتوں میں سے ایک بات ہو جائے گی، دو باتوں میں سے ایک بات ہو جائے گی۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، یا تو وہ نصیحت حاصل کر لے گا، آپ کی بات کو مان لے گا، ایک فائدہ ہوا۔ اگر نصیحت نہیں مانے گا تو کیا ہوگا؟ یخشا، ہمارے سے خوف کھا لے گا، ڈر جائے گا اللہ کی ہیبت سے۔ تو دو باتوں میں سے ایک بات ہو جائے گی۔ اس سے علماء نے استدلال کیا، مفسرین نے، کہ اگر مخاطب حاکم بن کر بات نہ کرے، حکیمانہ انداز سے بات کرے، نرم انداز سے بات کرے، تو دو فائدوں میں سے ایک فائدہ یقیناً مل کر رہے گا۔ یہ تو سننے والے کو تذکر ہو جائے گا، یہ سننے والے کو خوف ہو جائے گا، اور دونوں چیزوں میں فائدہ ہے، یا تو یہ فائدہ یا یہ فائدہ۔ یہ پورا کا پورا واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا، اور قرآن پاک میں بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ واقعہ قرآن پاک میں قیامت تک رہے گا، کیونکہ قرآن پاک قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ تو جب یہ قرآن پاک کے اندر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کا موقع جو دیا وہ قیامت تک کے لیے دیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی انسان دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت، ذکر کی فکر کی محنت اور علم کی محنت سے جڑے ہوئے ہوں گے، ان کو اللہ نے ایک نسخہ دے دیا ان کے ہاتھ میں۔ کیا؟ قول لین، نرم بات، میٹھی بات، کبھی سختی کے ساتھ بات نہ ہو، جھڑکنے کے انداز سے بات نہ ہو، غصے کے ساتھ بات نہ ہو۔ اگر اس طریقہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جوش میں آ کر کہتے ہیں ابے تو نماز نہیں پڑھتا، ابے تو نماز نہیں پڑھتا۔ اگر اس نے جواب میں کہہ دیا نہیں پڑھتا میں، کر کیا کرے تو؟ تجھے نماز پڑھنی تو جنت میں چلے جا، میں تو نہیں پڑھتا، معاملہ وہی خراب ہو جائے گا۔ اگر یہ کہو تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر محبت کے ساتھ
بھائی ایمان رکھتے ہو نا، اللہ نے ایمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، نماز پڑھا کرو۔ تو اگر دل میں بھی اس کے یہ نہیں ہوگا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، زبان سے نہیں کہنے کا کہ میں نہیں پڑھنے کا، اس کی ہمت ہی نہیں پڑھنے کی، وہ آپ کے قول لین کے سامنے ڈھیر ہوتا چلا جائے گا، نرم ہوتا چلا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بات اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی سے نہیں کہی، بلکہ سید الاولین والآخرین جناب نبی پاک علیہ السلام سے اس سے بڑھ کر کہی، اس سے بڑھ کر کہی۔ کیا کہا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی جی یہ تو اللہ کی تم پر رحمت ہے، اے نبی جی یہ تو اللہ کی تم پر رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ کہ تمہارے دل کو نرم بنا دیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت کی بات ہے، یہ اللہ کے نوازنے کی بات ہے، یہ اللہ کی نوازش کی بات ہے، یہ اللہ کی عنایت کی بات ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کو نرم کر دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سخت بنا دیتے، کڑوا دل بنا دیتے، آپ کا سخت دل بنا دیتے، آپ کا ٹائٹ دل بنا دیتے آپ کا، تو کیا نقصان ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ اتنا بڑا مجمع جو آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے بیٹھا رہتا ہے ہر وقت، اور آپ سے دین سیکھتا رہتا ہے، ایمان کے مسائل سیکھتا رہتا ہے، شریعت اسلامیہ کو سیکھتا رہتا ہے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے آپ کو چھوڑ چھوڑ کر جا چکے ہوتے، سب آپ کو چھوڑ چھوڑ کر جا چکے ہوتے۔ کیا کہتے؟ ارے بھائی وہاں نہیں جاتے، ارے بھائی وہاں نہیں جاتے، وہ تو بہت کیڑا بولتے ہیں، وہ تو بہت سخت بولتے ہیں، وہ تو بہت کڑوا بولتے ہیں، ارے بھائی وہاں نہیں جاتے، بھائی وہاں جا کے تو من کھٹا ہو جاتا ہے، من جی نہیں لگتا وہاں جا کر ان کے مجلس میں۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے چاروں طرف سے اٹھ کر چلے جاتے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، چاہے ہمارے پاس دعوت کا اور تبلیغ کا میدان ہو، اور چاہے ہمارے پاس درس کا اور تدریس کا میدان ہو، اور چاہے ہمارے پاس دین کے تمام شعبے سے کسی بھی شعبے کا کوئی سا بھی میدان ہو، اگر ہم اس میں محبت، مودت، نرمی اور مٹھاس والی زبان استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ امید سے زیادہ نظر آ جائے گا اور جلدی نظر آ جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہت دیانت کے ساتھ، بڑی خیر خواہی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنے ماتحتوں کو لے کر چلیں۔ اگر وہ مدرسے میں ہمارا ماتحت ہے، یعنی وہ ہمارا شاگرد ہے، تو ہم اس کو محبت اور پیار کے ساتھ درس کے اندر، سبق کے اندر لے کر چلیں۔ اگر وہ دعوت و تبلیغ میں ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور ہم اس کے امیر ہیں تو اس کو محبت اور پیار کے ساتھ لے کر چلیں۔ امیر عامر نہیں ہوتا، امیر عامر نہیں ہوتا، وہ تو محبت و پیار کے ساتھ لے کر چلنے والا ہوتا ہے۔ استاد ڈنڈا مار نہیں ہوتا، وہ تو محبت اور پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ تربیت دینے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنے ماحول میں نرمی لے کر آئیں، محبت لے کر آئیں۔ جتنا اثر میٹھی بات کا، نرم بات کا ہوگا، اتنا اثر ہماری سخت اور کڑوی بات کا نہیں ہوگا۔ ہمارے اکابر کو پڑھ کر دیکھ لو، اوپر سے نیچے تک، اوپر سے نیچے تک پڑھ کر دیکھ لو، ان کے ہاں
سوائے محبت کے، مودت کے اور خلوص کے اور سوائے دلداری کے کوئی چوتھی چیز نہیں ہوتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کا فیض ساری دنیا کے اندر پہنچا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے فقیہ النفس تھے. فقیہ النفس اپنے شاگردوں کے ساتھ اتنی محبت سے، رواداری سے اور اتنی مودت کے ساتھ پیش آتے تھے کہ شاید آج کے زمانے میں ہم اس کا تصور بھی نہ کر سکیں. ان کے زمانے میں پڑھائی کے لیے نہ تو بڑی بڑی عمارتیں تھیں، نہ بڑی بڑی درسگاہیں تھیں، نہ بڑے بڑے ہال تھے، نہ گرمیوں کے زمانے میں پنکھے اور اے سی تھی، اور نہ سردیوں کے زمانے میں ہیٹر تھے اور گرم پانی تھے. کچھ بھی نہیں. خانقاہ کے آگے صحن کے بیچ و بیچ ایک بڑا درخت، اس کے نیچے بیٹھ کر حضرت ٹاٹ پہ ایک بوریے پہ بیٹھ کر سیاہ ستہ پڑھایا کرتے تھے. یہ تھا حضرت گنگوہی کے زمانے کا دارالعلوم اور مظاہر. اوپر درخت کا سایہ، نیچے پرانا ٹاٹ بچھا ہوا، اور اس پر بیٹھے اور طلبہ کے ہاتھوں میں کتابیں، استاد پڑھا رہا اور طلبہ پڑھ رہے. سردی کا اور گرمی کا زمانہ تو ٹھیک ٹھیک گزر جایا کرتا تھا، لیکن جب برسات ہوا کرتی تھی تو بڑی پریشانیاں پیش آیا کرتی تھی استاد کو بھی اور طلبہ کو بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اتنے پرہیز تو تھے نہیں کہ کتابیں دھڑا دھڑ چھپ رہی ہوں اور ہر ایک کے پاس کتاب مطبوعہ نسخہ موجود ہو، شاندار آف سیٹ پر چھپی ہوئی کتاب ہو اور کورس کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں. اس زمانے میں نہیں تھا. 100 سال 200 سال پہلے، 150 سال پہلے اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک دو نسخے ہاتھ کے لکھے ہوئے شاگردوں کے پاس ہوا کرتے تھے، اور شاگرد صبح کی نماز سے لے کر ظہر کی اذان تک اپنے کسی ساتھی سے لے کر نقل کیا کرتے تھے، اور ظہر سے لے کر رات تک اسی نقل کتاب کو اپنے استاد سے پڑھا کرتے تھے. آدھا دن نقل کرنے میں لگتا تھا اور آدھا دن اس کو استاد کے سامنے پڑھنے میں ہوا کرتا تھا. اب ظاہری بات ہے روشنائی کچی ہوتی تھی، بارش کا ایک قطرہ بھی گرتا تھا تو پورا صفحہ خراب ہو جاتا تھا روشنائی سے. تو جیسے ہی برسات کا موسم آتا پریشانی بڑھ جاتی. حضرت گنگوہی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے، طلبہ آپ کے سامنے کتاب بیٹھے اٹھائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. ایک دم بارش آتی تھی تو طلبہ کو سب سے زیادہ فکر اپنے کتاب کی ہوا کرتی تھی کہ اس پہ اگر ایک قطرہ پانی کا پڑ گیا تو سب روشنائی ختم ہو جائے گی، پھیل جائے گی روشنائی، پورا پنہ خراب ہو جائے گا. تو جلدی جلدی کتاب بند کر کے، اور برابر میں مسجد تھی، مسجد کے برآمدے میں بھاگا کرتے تھے کہ ہماری کتاب پہ پانی نہ پڑ جائے کہیں. ہم چاہے نہا لیں بارش میں لیکن کتاب کا کوئی ہمارا پنہ خراب نہ ہو. تو طلبہ تو کتاب لے لے کر بھاگ جایا کرتے تھے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے ان کی کتاب سوانح تذکرۃ الرشید میں کہ سارے طلبہ کتاب لے کر بھاگے جا رہے ہیں مسجد کے برآمدے میں، اور حضرت کندھے پر جو لنگی پڑی ہوئی ہوتی تھی اس کو اتارتے، زمین میں بچھاتے، اور تمام طلبہ کے جوتے اپنے ہاتھ سے اپنی لنگی میں بھر کر اور پکڑ کے طلبہ کے پاس لے جایا کرتے. یہ استاد کا معاملہ ہوتا تھا شاگردوں کے ساتھ کہ استاد اپنے شاگردوں کے جوتے اٹھا رہا اور اس کو ذرہ برابر اس کے اندر کوئی خفت، کوئی سبکی نہیں محسوس ہوتی تھی. اس محبت کے ساتھ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے اس علم کو پھیلایا ہے، چلایا ہے. آج اتنے بڑے بڑے ادارے جو نظر آ رہے ہیں، پکی اور پختہ اور مستحکم عمارتیں جو نظر آ رہی، اور ایک ایک عمارت کے اندر سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں، اور کروڑوں روپے کے ان کے بجٹ ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
یہ انہی اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کی برکت ہے، انہی کی قربانیوں کی برکت ہے، انہی کے اخلاص کی برکت ہے۔ اور پھر یہ قربانی، یہ اخلاص پھر بعد کے ان کے جانشینوں کے اندر بھی منتقل ہوا، جانشینوں کے اندر منتقل ہوا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب سوانح نقش حیات کے اندر کہ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں بخاری شریف کا درس دیتا ہوا ہوتا تھا، اور میرے سامنے بڑے بڑے مغربی علماء، مصر کے علماء اور کہاں کہاں کے علماء کتاب میرے سامنے کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے پڑھتے ہوئے ہوتے تھے، میں ان کو بخاری شریف پڑھاتا تھا۔ اتنے میں والد صاحب کا آدمی آتا، حسین احمد گھر بن رہا ہے، آج ایک مزدور کم ہے، کام میں دقت ہو رہی، تم آ جاؤ۔ فرماتے تھے میں سبق پڑھاتے پڑھاتے کتاب بند کرتا، وہاں جاتا جہاں میرا کچا مکان میرے والد صاحب تعمیر کرا رہے تھے، اور وہاں جا کر ان راز مزدوروں کے ساتھ لگ کر گارا اور اینٹ اٹھانے میں لگ جایا کرتا تھا۔ جو ابھی 5 منٹ پہلے حرم نبوی شریف میں بخاری شریف پڑھا رہا ہو، وہ 5 منٹ کے بعد گارے اور مٹی کے اندر اس کے ہاتھ پیر بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ راز مزدوروں کے ساتھ مل کر مٹی ڈھوتا رہتا تھا۔ ذرا بھی ان کو سبکی نہیں محسوس ہوتی تھی، ذرا بھی ان کو اپنی ذات پر خفت نہیں محسوس ہوتی تھی کہ ابھی تو ہم وہاں بیٹھے تھے اور اب یہاں ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا مزاج رہا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، جب اس دعوت والی محنت کو شروع کیا اور اس سلسلے میں میوات کے سفر شروع کیے، ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے آپ بیتی میں کہ کتنے ہی سفر ایسے ہوئے میرے چچا جان کے ساتھ۔ ہمارے حضرت شیخ کے چچا تھے حضرت مولانا الیاس صاحب، چچا بھتیجے کا رشتہ تھا۔ فرمایا کتنے ہی سفر میرے چچا جان کے ساتھ ایسے ہوئے ہیں شروع میں بالکل، کہ نظام الدین سے کھانا کھا کر چلتے تھے، اور پورا 1 ہفتہ میوات میں اجتماعات اور گشت اور تشکیلیں کرنے کے بعد 1 ہفتے کے بعد نظام الدین میں آ کر کھانا کھایا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور پورا ہفتہ یا تو چنوں پہ گزر ہو جایا کرتا تھا، یا گولر پہ گزر ہو جایا کرتا تھا، یا اور ایسی کوئی چھوٹی موٹی چیز منہ میں ڈال لیا کرتے تھے۔ کھانا آ کے نظام الدین میں ہوا کرتا تھا 8ویں دن۔ اسی زمانے کا واقعہ کہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خصوصی ملاقاتوں میں گئے، ایک آدمی نے کہہ دیا کہ وہ جو چودھری صاحب بیٹھے ہیں نا چھپر کے اندر، ان سے مل لو، اگر وہ چودھری مسجد میں آ گیا تو اس کی وجہ سے 10 آدمی اور آ جائیں گے مسجد کے اندر۔ حضرت نے فرمایا چلو چلو چلتے ہیں۔ فوراً پہنچ گیا اس کے پاس، اس کے سامنے 6 نمبر رکھے، بات رکھی، مسجد میں آنے کی اس کو ترغیب دی، اور بات کرتے کرتے محبت سے شفقت سے حضرت مولانا الیاس صاحب نے اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگا دیا، چلو چودھری صاحب مسجد میں چلو۔ وہ بھرنا آ گیا، اس کی انسلٹ ہو گئی۔ بڑے لوگوں کی انسلٹ بہت جلدی ہو جاوے، بڑے لوگوں کی توہین بڑی جلدی ہو جاتی ہے، کیونکہ جتنے وہ بڑے ہوتے ہیں اتنی ان کی عزت چھوٹی ہوتی ہے، اتنی ان کی عزت چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اس کی انسلٹ ہو گئی، توہین ہو گئی کہ میری ٹھوڑی کو کیوں ہاتھ لگا دی۔ تو غصے میں آ کر کہنے لگا مولوی اگر اب کے ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا ایسا مارواں یاد رکھے گا، ایسا مارواں یاد رکھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذرہ برابر کسی غصے کا، کسی ناگواری کا کوئی اثر نہیں ظاہر ہونے دیا، فوراً بیٹھے اور بیٹھ کر اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیا، اس کے
پاؤں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا چودھری صاحب آپ نے ٹھوڑی کو تو ہاتھ لگانے کو منع کیا، پیروں کو ہاتھ لگانے کو تو منع نہیں کیا، پیروں کو تو ہاتھ لگانے کو منع نہیں کیا، ٹھوڑی کو ہاتھ لگانے کو منع کیا نا، میں آپ کے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہوں، مسجد میں چلو۔ پسیج گیا تھا۔ اور یہ طے ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے سارے جہان کو اللہ تعالیٰ اس کے پیروں میں جھکا دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر بلندی عطا فرماتے۔ فوراً کہنے لگا مولوی بول، جہاں تو کہے گا میں وہیں جاؤں گا، بول کہاں لے جاوے مجھے؟ حضرت نے فرمایا کہیں نہیں لے جاتا، بس سامنے مسجد ہے وہاں چلو۔ فوراً اٹھا، ابھی لاٹھی ہاتھ میں پکڑی اور زور سے کہنے لگا چلو بے چلو، میں مسجد میں جا رہا، تم بھی چلو تم بھی چلو تم بھی چلو۔ مسجد تک پہنچتے پہنچے جتنے آدمی اس کو گاؤں کے ملے سب کو کھینچ کے مسجد میں لے گیا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ تھا ہمارے اکابر کا کمال، اور یہ تھی ان کی تواضع، اور یہ تھی ان کی عاجزی، اور یہ تھی ان کی عبدیت۔ عبدیت اللہ تعالی کو ساری چیزوں میں جتنی عبدیت پسند ہے، بندے کا بندہ بن کر رہنا جتنا پسند ہے، اور کوئی چیز اتنی پسند نہیں۔ اور یہ وجہ علماء نے لکھا کہ جب اللہ تعالی نے معراج کا واقعہ بیان کیا قرآن پاک میں، تو اتنے عظیم الشان واقعے کو جو انسان کی تاریخ میں، نسل انسانی کی تاریخ میں پہلی اور آخری بار پیش آ رہا تھا، کیونکہ معراج اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ہوئی اور اس کے بعد سے آج تک کسی کو نہیں ہوئی۔ پہلی اور آخری مرتبہ جو واقعہ پیش آیا اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے، اللہ تعالی نے جب اس کو اپنے پاک کلام میں بیان کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات، خصوصیات اور جتنے کمالات، اور آپ کی ذات مبارکہ میں جتنے محامد اور محاسن ہو سکتے ہیں، کسی ایک صفت کو نہیں بیان کیا اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے، بلکہ نبی کی عبدیت کو بیان کیا، نبی کی عبدیت کو بیان کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر چلا مسجد حرام کی طرف۔ لفظ عبد لائے ہیں، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ہمیں ان کی عبدیت بڑی پسند ہے۔ ساری صفات، ساری خصوصیات، سارے کمالات ایک طرف، لیکن ان کی عبدیت ہمیں اتنی پسند ہے کہ اتنے عظیم الشان واقعے کو جب ہم قرآن میں بیان کر رہے ہیں تو عبدیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہمارے اکابر نے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور جن کی برکتیں ہم آج تک دیکھ رہے ہیں، ہر معاملے میں، ہر میدان میں دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر جو صفت تھی تواضع کی، عاجزی کی، عبدیت کی، وہ تو تھی ہی اپنی جگہ پر ہے۔ محبت، پیار، نرمی، خوش خلقی، اخلاق، اخلاق فاضلہ، یہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ تھے، اور اس کو لے کر چلنے والے تھے۔ اور جب بڑے سے بڑی چیز پیش آ جاتی شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، فوراً گردن جھک جایا کرتی تھی کہ یہاں شریعت آ گئی، یہاں ہم آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنے کے، یہاں شریعت آ گئی، یہاں ہم آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، وہی کریں گے جو شریعت کہہ رہی ہے۔ ایسے ایسے عجیب واقعات ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے خانقاہ میں، مشغول تھے لکھنے پڑھنے کے کام میں۔ ایک مہمان آئے اور آ کر حضرت سے کہنے لگے، حضرت یہ آپ نے کیسا اپنا خادم رکھ رکھا ہے؟ اس زمانے میں خادم تھے حضرت کے، نیاز ان کا نام تھا، نیاز۔ حضرت آپ نے کیسا خادم رکھ رکھا ہے؟ یہ آپ کے مہمانوں سے بڑی گستاخی کے ساتھ
بڑی سختی کے ساتھ اور بڑے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں. انہوں نے مجھے یہ کہا, انہوں نے مجھے یہ کہا, انہوں نے مجھے یہ کہا. ایک فہرست گنوا دی اس مہمان نے نیاز کے خلاف. حضرت کو بڑا احساس ہوا کہ میرے مہمان, اس کے ساتھ یہ معاملہ میری خانقاہ میں. خادم سے کہا بلاؤ نیاز کو, بلاؤ. خادم بھاگا ہوا گیا, نیاز کو لے کر آیا. حضرت نے بڑے اس کے ساتھ کہا, نیاز تم نے اس مہمان کے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کہا, یہ کہا. خادم نیاز کی سمجھ میں اور تو کچھ آیا نہیں. حضرت سے کہنے لگا, حضرت اللہ سے ڈرو. حضرت تھانوی سے کہہ رہے, خادم کہہ رہا حضرت اللہ سے ڈرو. تاریخ میں لکھا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک دم اپنی نگاہ نیچے کر دی, ایک لفظ نہیں بولے. حالانکہ خادم تھا, کان پکڑ کے نکال سکتے تھے خانقاہ سے کہ چلو باہر. ایک دم گردن نیچے کر لی. 2-4 منٹ کے بعد گردن اٹھائی تو زبان پر ایک ہی جملہ تھا, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اور کیا کہا نیاز سے, نیاز جاؤ تو اپنا کام کرو, جو کرتے آ رہے اسے کرو. یہ ہمارے اکابر کی شان تھی کہ جہاں شریعت آ گئی وہیں ہتھیار ڈال دیے, اب کچھ نہیں. ہمارے حضرت شیخ کا واقعہ ہے, حضرت مولانا زکریا صاحب مہاجر بدری رحمۃ اللہ علیہ کا. آخری 10 سال حضرت شیخ کے جو گزرے ہیں وہ مدینہ منورہ میں قیام کے گزرے. ایک سال مدینہ میں قیام کرتے, پھر رمضان کے قریب سہارنپور آتے, رمضان گزار کے پھر واپس چلے جایا کرتے تھے مدینہ منورہ. ایک مرتبہ آئے ہوئے تھے اور 1 مہینہ گزار کر واپس جا رہے تھے مدینہ منورہ. 1 یا 2 دن تھے سہارنپور سے چلنے میں. حضرت کے پاس ڈاک سے ایک خط آیا. جس طرح حضرت کے پاس اور ہمارے سارے بزرگوں کے پاس جس طرح محبت کے خطوط, عقیدت کے خطوط آتے تھے, گالیوں کے خطوط بھی آتے تھے. حروف تہجی کے اعتبار سے گالیاں لکھی ہوئی ہوتی تھی. جس طرح لوگ لکھتے تھے نا کہ حضرت دعا کر دیں, حضرت یہ, حضرت وہ, آپ تو ایسے, آپ تو ایسے, ایسے ہی خطوط کے اندر نمبر وار گالیاں بھی آیا کرتی تھی. گالیاں لکھنے والے گالیاں لکھتے تھے اور دعا کی درخواست کرنے والے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے. ایک خط آیا. مقدر کی بات, اس زمانے میں ڈاک کا سنانے والا اور جواب دینے والا میں تھا. وہ خط آیا, میں نے اسے کھولا اور کھول کر اس کو حضرت شیخ کو سنایا. مغلظات اس میں بھری پڑی تھی. بڑی ہمت کر کے, بڑے حوصلے کے ساتھ میں نے وہ خط شیخ کو سنایا. اور 1 دن یا 2 دن حضرت کے سفر میں رہ گئے تھے جانے سے. حضرت نے سارا خط سنا بڑے تحمل کے ساتھ, بڑے تحمل کے ساتھ خط سنا. اور خط سننے کے بعد یہ فرمایا, پیارے اسے خط کو رکھ دے, میری ڈاک کے تھیلے میں رکھ دے. میرے اوپر اس خط کا کوئی اثر نہیں ہوا, میرے اوپر اس خط کا کوئی اثر نہیں ہوا. بڑا عجیب قصہ ہے یہ, میرا اپنا آنکھوں کو دیکھا, کانوں سنا. میرے اوپر اس خط کا کوئی اثر نہیں ہوا. ہمارے حضرت جی, حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ حضرت شیخ کو لینے کے لیے سہارنپور آئے ہوئے تھے. معمول یہ تھا حضرت جی کا کہ جب حضرت شیخ کے 2-3 دن رہ جاتے سہارنپور سے چل کر جانے میں, تو آپ دلی سے آتے تھے, شیخ کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے. تو حضرت جی تشریف لائے ہوئے تھے, وہ برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے حضرت جی تشریف فرما, ایسے میں بیٹھا ہوا ہوں, پلنگ پر حضرت شیخ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت شیخ نے مجھ سے فرمایا, شاہد اسے خط کو ڈاک کے تھیلے میں رکھ دے, میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اس خط کا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سنا کہ میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا, فوراً بہت سنجیدہ اور متین اور مؤدب لہجے میں شیخ سے کہنے لگے, آپ پر اثر کیوں نہیں ہوا؟
حضرت جی کہہ رہے شیخ سے آپ پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اثر ہوا کرتا تھا. جب آپ کے مجلس میں آ کر لوگ آپ کو برا بھلا کہتے تھے تو آپ کے قلب مبارک پر تو اثر ہوا کرتا تھا، پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا؟ اور واقعتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اثر ہوا کرتا تھا، اور اسی اثر کی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں آیت نازل کی تھی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی جی ہم جانتے ہیں کہ جب آپ پہ گالیاں پڑتی ہیں تو آپ کا دل اندر سے رنجیدہ ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے. أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کا برا بھلا سن کر، ان کی گالیاں سن کر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو. لہذا فسبح بحمد ربک، ایسے موقع پر اپنے رب کی تسبیح اور اپنے رب کی تحمید میں مشغول ہو جایا کیجیے جب آپ کے دل پر اثر ہوتا ہوا ہو. تو حضرت جی کا کہنے کا منشا یہ تھا کہ جب نبی پر اثر ہو رہا ہے گالیوں کا اور اللہ تعالیٰ اس کی تسلی کے لیے آیت اتار رہے ہیں تو آپ کے دل پر کیوں نہیں اثر ہو رہا؟ کیا آپ کا دل خدا نہ خواستہ نبی کے دل سے بڑا ہے؟ یہ بات حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے معین عام صاحب نے شیخ سے کہی، اور شیخ نے یہ بات سنتے ہی گردن نیچے کر لی. 2-3 منٹ تک گردن نیچے جھکاؤ رکھی اور پھر بہت متانت کے ساتھ گردن اٹھائی اور بہت ٹھنڈا سانس بھر کر کہا مولی نام تم نے سچ کہا، مولی نام تم نے سچ کہا. بات ختم. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں کے علماء ہیں، اہل علم ہو، آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھی طلبہ آ رہے ہیں. آپ میں سے بہت سے اکابر و مشائخ کے خلفاء میں سے ہیں، بہت سے ذکر فکر والے آپ سے ذکر فکر سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بہت سے علم سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بہت سے ذکر سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بہت سے حکمت اور کتاب اللہ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کے ساتھ انتہائی نرمی، محبت اور شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے. بہت سے تم میں ماشاءاللہ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے شوہر ہیں، بہت سے وہ ہیں جو اپنے بیٹوں کے باپ ہیں، بہت سے وہ ہیں جو اپنے چھوٹے بھائیوں کے بڑے بھائی ہیں، بہت سے وہ ہیں جو اپنے بھتیجوں کے چچا ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو اپنے مامورین کے امیر ہیں. انتہائی نرمی، محبت، اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے جائے، کسی طرح کی کوئی سختی نہ کی جائے. سختی سے اصلاح نہیں ہوتی. اللہ تعالی شان مجھے بھی قبول فرمائے، آپ حضرات کو بھی قبول فرمائے. چاہے طلبہ مدرسوں میں آ رہے ہوں، چاہے وہ ذکر فکر سیکھنے کے لیے خانقاہوں میں آ رہے ہوں، چاہے وہ فقہ فتاوی سیکھنے کے لیے دارالفتہ میں آ رہے ہوں، چاہے وہ تصنیف اور تالیف کا کام کے لیے دارالمصنفین میں آ رہے ہوں، یہ سب آنے والے ہمارے اور تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں. یہ بات میرے بزرگوں اپنے دل میں بٹھا لو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے. امانت، اگر اس امانت میں خیانت ہوئی تو کل کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. اس لیے ان کے ساتھ پوری مروت کا رعایت کا معاملہ کرو، ان کی بہترین تربیت کرو، ان کو بتلاؤ کہ تم دین اور ایمان کے حقدار ہو، حق پرست ہو. تمہارے ذمہ ہے کہ تم اپنی شناخت باقی رکھو، اپنی حیثیت باقی رکھو، اپنا مقام باقی رکھو. اگر اہل علم اپنا مقام کھو دیں گے تو نہ علم کی قدر رہے گی، نہ مدرسوں کی قدر رہے گی. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں دارالعلوم تشریف لے گئے. مفتی شفیع صاحب اس وقت حیات تھے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم حیات تھے. تو
مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سے کہا حضرت مسجد میں چل کر طلبا کو کچھ بیان کر دے، کچھ تقریر کر دے۔ شیخ نے فرمایا مفتی جی تمہیں تو معلوم ہے میرے پاس تقریر کرنی نہیں آتی، تقریر کرنی نہیں آتی۔ مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ حضرت آپ بس ایک دو لفظ بول دیں، تقریر کی ہمیں خواہش ہی نہیں، آپ کے لیے وہی سب کچھ۔ حضرت تشریف لے گئے، ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے مسجد میں پہنچے، محراب کے اندر ویل چیئر رکھی گئی اور طلبہ کا، اساتذہ کا اور علماء کا، مشائخ کا ایک جم غفیر سامنے موجود۔ حضرت نے کوئی لمبی چوڑی تمہید، کوئی لمبی چوڑی تقریر، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث کی آیت کچھ نہیں پڑھی، صرف ایک جملہ کہا، ایک جملہ۔ اس جملے کا اثر یہ ہوا کہ اس مجلس میں کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس سے آنسو نہ نکل رہا ہو، لوگ ہچکیاں مار مار کر رو رہے تھے۔ اور ایک جملہ کہا شیخ نے، فرمایا بچوں اپنا مقام پہچانو، بس، اور کچھ نہیں کہا کہ بچوں اپنا مقام پہچانو کہ تم کون لوگ۔ اتنا کہہ کر حضرت نے کہا خادم سے چل بھائی لے چل مجھے کمرے میں، اور حضرت جو ہے مجمع کو روتا ہوا بلکتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تو میرے بزرگوں، علماء کرام، جو طلبہ آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان کا مقام پہچانیں۔ کل کو ہم اور آپ تو قبروں میں پڑے سوئے ہوئے ہوں گے، ہمارے آج کے جو شاگرد ہیں وہی کل کو میدان سنبھالیں گے، اور وہی کل کو دین اور علم دین کے اور حکمت دین کے چراغ جلاتے ہوئے ہوں گے۔ اگر آج ہم نے ان کی بہترین تربیت کر لی اور ان کو ان کا مقام بتلا دیا تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا اور آپ کا نام روشن کرنے کے لیے بہت کافی رہیں گے۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماوے۔ بس مجھے اتنی بات عرض کرنی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب تشکیل کی بات آپ کر لیں، کریں، بے شک کر لیں، ضرور کریں، ضرور کریں۔ دوں یہ مائک دوں؟ اچھا، دو درخواستیں آپ حضرات کی خدمت میں ہیں کہ ایک تو جس جگہ پر آپ حضرات کا قیام ہے وہاں کام کی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں آپ حضرات کا تعاون، حضرت مولانا جیسا بات شروع میں اور درمیان میں اور آخر میں بھی اسی بات کو لے کر آئے کہ آپس کا ایک محنت سے دوسری محنت کا تعاون۔ اس وقت ہماری یہ جو تینوں محنتیں، مدارس، تزکیہ اور دعوت، ان محنتوں میں اگر جوڑ ہوگا تو پوری انسانیت میں انشاءاللہ جوڑ ہوگا۔ گزشتہ چند سالوں سے دیکھنے کو ملا کہ کافی اپنی اپنی محنتوں کے اندر لگے رہنے کی وجہ سے غلبہ کسی ایک ہی چیز کا رہا، دو چیزیں مد نظر نہیں رہی ہیں جس میں ہم سب قصوروار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرماوے۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ اس کا آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا پہلے جیسا تھا۔ حضرت الیاس صاحب کاندھلا یا سہارنپور جا رہے ہیں تو دیوبند بھی اور مظاہر بھی ہوتے ہوئے رخصت سب سے ملاقات کر کے اپنی کارگزاری، اور حضرت مدنی کو پتہ چلا کہ کہیں جانا ہے تو نظام الدین چھوئے بغیر، بزرگوں سے ملے بغیر نہیں جاتے۔ ایسا ایک سلسلہ رہا۔ یہ سلسلہ جو دوری ہوئی ہے وہ باقی پھر بڑھ جائے اور یہ آپس کا جوڑ ہو جاوے گا تو امت کے اندر اس وقت جو جوڑ کی ضرورت ہے وہ ہماری ان تینوں بڑی محنتوں کے راستے سے ہی ہو سکتا، کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جن مساجد میں ہمارا قیام ہے اور جن علاقوں میں اور محلے میں ہیں وہاں چیدہ جیسا بھی ہم سے ہو سکے، کبھی ہم تعلیم میں ہم خود کر لیے، کبھی کش میں شرکت ہو گئی،
آنے والی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں وہ انتہائی کوری جماعتیں ہیں، اور اس وقت کوئی چیز اجنبی اور نئی بات نہیں ہے، ہر ایک کے سامنے ہے کہ اس کے دو دھڑ ہو گئے ہیں، اور ایک دھڑ انتہائی غلط رخ اور کس رخ پہ جا رہا ہے وہ ہم سے زیادہ آپ حضرات سب اہل علم جانتے ہیں۔ اس کو صحیح رخ پہ جو چل رہے ہیں ان کی کم از کم آبیاری تو ہو جائے، جن کا کلمے نماز کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے تو پتہ چلے گا کتنوں کے ایسے الفاظ بھی درست نہیں ہیں۔ جس مسجد میں آپ کی خدمات ہے وہاں ان 2 دن میں 3 دن میں ہمارا تھوڑا بیٹھنا ہو گیا تو کتنوں کے صورتیں اور کتنوں کی نمازیں اور کلمہ درست ہو جاوے گا، وہ سب ہمارے حصے میں رہے گا۔ تو اس لیے یہ 2 درخواستیں تشکیلی عنوان پر، یہ 2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبولیت سے آراستہ فرماوے۔ حضرت مولانا کی جو باتیں ہمارے سامنے ہوئی ہے ہم سب کے لیے انتہائی قیمتی اور بلند پیمانے کی رہی۔ حق تعالی شانو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی عمر میں، صحت میں، فیوز میں برکت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم لک الحمد حمدا کاملا ولک الشکر شکرا کاملا۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنے کرم سے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی بدعملی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں پوری برکت عطا فرما۔ یا اللہ دین میں، ایمان میں، اخلاق میں، معاشرے میں، معیشت میں ہر طرح کی برکتیں عطا فرما، ہر طرح کی وسعتیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنی جماعتیں تیرے راہ میں چل پھر رہیں ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے اجتماعات ہو چکے ان کو قبول فرما، اور جتنے ہونے والے ہیں صفات قبولیت سے ان کو آراستہ فرما۔ یا اللہ جتنے مدارس عربیہ اور جتنے مکاتب قرآنیہ اور دین کے جتنے شعبے جہاں جہاں ہیں اور جو کام کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ مخلصین ہر جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں جتنا کام ہو رہا ہے اس میں برکت بھی عطا فرما، وسعت بھی عطا فرما، اس کے اندر اثر بھی پیدا فرما۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ جو ظلمن جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں عافیت کے ساتھ ان کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ اے اللہ یہ علماء کا مجمع، یہ خواص کا مجمع، اے اللہ ان کو بھرپور قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو جتنی آپ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں یا اللہ ان تمام صلاحیتوں کو یا اللہ دین کے ان تمام 3 بڑے مقاصد پر استعمال کرنے کے لیے خالص فرما، جن کا ذکر آپ نے کلام پاک میں فرمایا اور جن کے لیے بطور خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیا میں ہوئی۔ اے اللہ ان صفات سے ہم سب کو بھی موصوف فرما۔ اے اللہ ان صفات سے ہم سب کو متصف فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حاجت ہٹکی ہوئی ہے اور آپ سب کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں، اور تنہا آپ ہی کی ذات سب کی حاجتوں کو پورا فرمانے والی ہے۔ ہماری سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔
یا اللہ اپنے لطف و کرم سے جنہوں نے ارادے کیے ہیں، عزائم کیے ہیں، اے اللہ ان کے ارادوں میں برکت عطا فرما، نکلنے کی توفیق عطا فرما، دور کے لیے دیر کے لیے نکلنا آسان فرما، اصولوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے لطف و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول